اعوذ ٹھیک باللہ ہم من تو الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، سبق نمبر 4A، حصہ اول، جس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ ہم سورہ فاتحہ کی آیات کریمہ نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ گرامر میں مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں اور ان کی جمع کیسے بنائی جاتی ہے، اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں 11 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 3300 دفعہ ہیں۔ سبق نمبر 4 کے اختتام تک ہم 15,000 سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں قرآن کریم۔ تو سورہ فاتحہ آج ہماری انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو ایک دفعہ ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا آمین۔ تو ہم آیت نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے رستے کی سیدھے۔ لفظ بلفظ ترجمہ اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ اہدی کا مطلب ہے تو ہدایت دے۔ تو یہ بیسیکلی ہم افعال کے کچھ صیغے پڑھیں گے، تو ان میں یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ فعل کی ایک قسم ہے، اس کہتے ہیں فعل امر۔ تو یہ ہم کچھ تھوڑا سا آگے جا کے اسی کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، اور نا الگ سے لفظ ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ٹکڑے پڑھے تھے جن میں ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا۔ تو نا کا مطلب ہے ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں۔ اب دے ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہدایت، یا تو یہ ہدایت سے ہی نکلا ہے لفظ۔ تو ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کے دو مطلب ہیں۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں رستہ دکھا، اور دوسرا اس رستے پہ چلا۔ تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر کوئی بندہ کسی سے راستہ پوچھتا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کو راستہ دکھا دیں، سمجھا دیں اس کو کہ جی یہاں سے لے کے مثال کے طور پہ وہ دوسرے بلاک تک جانا چاہے تو اس کو راستہ بتا دیں کہ یہ گلی ایسے جائیں گے، پھر ایسے جائیں گے، پھر ایسے چلے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آئیں جی میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، ہاتھ پکڑیں اس کا اور جا کے چھوڑیں۔ تو ہدایت جو ہے نا اس میں دونوں مفہوم ہیں، کہ راستہ دکھا بھی اور راستہ چلا بھی۔ تو کیسے ہدایت ملے گی؟ قرآن ہدایت ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ قرآن کریم میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ ارشاد فرمایا ہدی للناس، کہ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں ہدی للمتقین، کہ یہ اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ ہمیں کہاں سے ملنی ہے؟ ہمیں قرآن سے ملنی ہے۔ اچھا، اگلا لفظ ہے جی الصراط۔ صراط ہمیں یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے راستہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے پل صراط ہم استعمال کرتے ہیں کہ جی ایک پل ہوگا جہاں سے قیامت والے دن ساروں کو گزرنا ہوگا۔ تو اس طرح کی وہاں سے ہمیں یہ یاد رہے گا کہ صراط کا مطلب ہے راستہ۔ اچھا، اسی طرح المستقیم جو ہے نا، مستقیم کا مطلب ہے سیدھا۔ تو اردو میں ہم جب بچپن میں کوئی وہ گرامر وہ میتھمیٹکس پڑھتے تھے تو اس میں خط مستقیم پڑھتے تھے، کہ دو نقطوں کے درمیان جو سب سے سیدھا اور کم فاصلے والا راستہ ہوتا ہے اسے خط مستقیم کہتے ہیں۔ اچھا، ال جو ہے نا،
اب یہاں پہ اب اپنی جو ہم نے گرامر تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے اس کو ہم اپلائی بھی کرتے ہیں. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف لفظ کی تین قسم ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حرف کی جو اسم کی جو نشانیاں ہیں نا، ان میں شروع میں ال آئے گا، ال آ سکتا ہے، اور آخر میں تنوین آتی ہے. تو ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر آئی. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو الصراط میں شروع میں ال آیا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ الصراط جو ہے یہ اسم ہے. اسی طرح المستقیم میں بھی شروع میں ال آیا ہوا ہے، تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ بھی اسم ہے. تو ال کا مطلب ہے کو کسی خاص، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ال لگتا ہے تو آخر میں سے تنوین گر جاتی ہے، اور ال کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص راستے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک خاص سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے. یہ خاص سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اب ہم سب مسلمان ہیں. اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم تو ہیں ہی ہدایت پر، تو اگر ہم ہدایت میں ہیں تو ہم ہر روز، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو اگر ہم ہدایت میں ہیں تو پھر ہم ہدایت کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان ہونا جو ہے یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے. اس کے بعد اب ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سیدھے راستے کے اوپر رہیں. اور اور یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو کہ ہمیں سیدھا اللہ کی طرف لے کے جائے گا. اب ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت ملے گی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی سمجھنا چاہیے. تو یہ جو دونوں ڈیوائن نالجز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اتارا یا اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کسی چیز کی تعلیم دی، وہ مل کے ہدایت، مکمل ہدایت بنے گی. اب ہر نماز میں ہم جب یہ دعا کرتے ہیں تو آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو جیسا یہ دعا ہم نے کی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم خود یا امام صاحب جو ہیں وہ قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھتے ہیں. تو ہم نے ہدایت کی دعا مانگی اور فوری جواب آیا، اور ہمیں ہدایت کی کچھ باتیں بتا دی گئیں. اب آگے جو یہاں پہ اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس ہدایت کو ہم سمجھ نہیں پاتے. تو عربی سے ناواقف ہونے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ ہمیں ہدایت دے. پھر جب ہدایت ہمیں دی جاتی ہے تو ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی. جب سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن کو سمجھنا صرف ضروری ہی نہیں بلکہ ایک ایمرجنسی ہے. تو یہ ایک ایسی ایمرجنسی ہے جو کہ ہمیں سارے کام چھوڑ کے تو اس کام کی طرف لگ جانا چاہیے. اچھا، اب ہدایت کی اپوزٹ ضلالت ہے. ضلالت کا کیا مطلب ہے؟ ضلالت یہ اردو والا ضلالت نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں انسان شک کرنے لگے، یا اپنی خواہشات اور اپنی جو اپنی جو نفس کی چاہت والی خواہشات ہیں ان کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو سائڈ پہ کر کے غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیں. تو یہاں سے تو ہمیں اس ضلالت سے بچنا ہے اور ہدایت کی طرف جانا ہے. تو یہاں سے ہم کامیاب انسان کی جو ہم عادات پڑھ رہے ہیں وہاں سے عادت نمبر 10 نکال سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. اور ہدایت کیا ہے؟ کہ صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی کوشش کرنا. اور صحیح راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، جو دنیا میں سب سے آسان کام جس کو کہیں گے، وہ بھی کام جو ہے نا وہ بھی پہلے سیکھنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. یعنی کہ لکھنا پڑھنا اب ہمارے لیے الحمدللہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے شروع میں کچھ ٹائم لگایا لکھنے میں، کچھ ٹائم لگایا پڑھنا سیکھنے میں، تو اس کے بعد اب ہمیں وہ مشکل نہیں لگتا. تو اس طرح قرآن آسان ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ ہدایت لینے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو یہ جو ایفرٹ ہے نا، اس ایفرٹ کو کرنا جو ہے یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے. تو یہاں سے اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم یہ دعا کریں
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کا نچوڑ دیکھیں تو سورہ فاتحہ کا نچوڑ جو ہے نا وہ یہ آیت ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ ایک لفظ میں بتائیں سورہ فاتحہ کیا ہے، تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ انسان مسلمان کی زندگی کی مشن سٹیٹمنٹ کیا ہونی چاہیے، تو مشن سٹیٹمنٹ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ کہ ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور اللہ سے ہی مدد چاہیں گے۔ یہ انسان، یہ مسلمان کی زندگی کی مشن ہونا چاہیے، مشن سٹیٹمنٹ ہے یہ۔ اور اے دن الصراط المستقیم جو ہے وہ خلاصہ ہے اس سورہ فاتحہ کا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر۔ اب صراط ہم پڑھ چکے ہیں کہ صراط کا مطلب ہے راستہ، اور یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جس کا ابھی پیچھے ذکر ہوا، یعنی کہ صراط المستقیم۔ تو یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ زینہ کا مطلب ہے ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، تو یہ بھی ابھی ہم کچھ اسباق کے بعد اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، تو انعمتا اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ انعام یا نعمت میں سے نکلا ہے، نعمت کی طرح کا لفظ ہے۔ تو انعام کیا تو نے، اس کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ تو یہ جب ہم افعال پڑھیں گے تو ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا یہ مطلب کیوں نکل رہا ہے، یہ تو انعام کی طرح کا لفظ ہے اور انعام کیا تو نے کیسے نکل آیا اس میں۔ تو فی الحال کے لیے بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ انعام کیا تو نے۔ اللہ پر، اور ہم کا مطلب ہے ان، تو ہم یہ وہ ٹکڑے ہیں جو ہم نے پڑھے تھے، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جو ہے وہ کبھی کبھی ہم کی طرح بھی ہم بھی آ جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ علیہم ہے۔ علیہم کا مطلب ہے ان پر۔ تو اللہ، ہم حروف جو ہے نا وہ ہم مثالوں سے یاد رکھتے ہیں، تو اللہ ایک حرف ہے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہم جو مثال لیں گے وہ ہے السلام علیکم۔ تو السلام علیکم میں اللہ ہے، اور کم کا مطلب ہے آپ سب۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے آپ سب پر سلامتی ہو۔ تو اللہ کا مطلب وہاں سے ہم نکالیں گے کہ اللہ کا مطلب ہے پر، تو علیہم کا مطلب ہے ان پر۔ اچھا، اب یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 کیٹیگریز بتائی ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر میں نے اپنا انعام کیا یا جن کو کامیاب گنا اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے سب سے پہلی کیٹیگری ہے انبیاء کی، پھر ہے صدیقین، پھر شہداء، اور پھر صالحین۔ تو آئیے ان کے رستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم جب یہ دعا مانگیں تو ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں 4 اہم کام کیے۔ ایک تو اعمال کی تبلیغ کی، اعمال کی تبلیغ کی اور اعمال کر کے دکھائے۔ اب اعمال جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک دل کے اعمال ہیں جیسے عقیدہ، ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، تو یہ عقیدہ ہے۔ پھر ہیں وہ اعمال جو کہ فزیکلی کر کے دکھائے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک۔ تو یہ ہو گئی سب سے پہلی چیز۔ سب سے پہلا حصہ کیا ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنے اعمال جو جسم کے اعمال ہیں وہ اعمال کریں۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ دعوت دی، تبلیغ کی، ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تیسرا کام کیا کیا؟ تزکیہ کیا۔ جن لوگوں کے عقائد اور اعمال خراب تھے، جن کے اخلاق خراب تھے، تو معاشرے کو اور ان لوگوں کے عقیدے کو ٹھیک کر کے، ان لوگوں کے اعمال کو ٹھیک کر کے، ان لوگوں کے اخلاق کو ٹھیک کر کے معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا، اچھی چیزوں کو رائج کیا۔ چوتھا کام کیا کیا؟ چوتھا کام یہ کیا کہ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ تو یہ 4 کام جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایک اعمال، دوسرا دعوت،
تیسرا تزکیہ، اور چوتھا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو یہ چار کام جو ہے نا، یہ کرنا جب ہم کریں گے تو ہم پھر ان لوگوں میں شامل ہونے کی درخواست کر سکتے ہیں جن لوگوں میں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو انعام پانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا، ایمان لانا ہے اور اپنے عقیدے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تیسرا ہمیں لوگوں کو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ تیسرا معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا ہے۔ جب دعوت دیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کو اچھے کام کی دعوت کریں گے، اور آہستہ آہستہ معاشرہ جو ہے وہ غلط چیزوں سے پاک ہوگا۔ اور چوتھا، غلط چیزوں سے پاک کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، تو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینی ہے۔ تو یہ جو چار کام ہیں یہ انعام پانے کے لیے ضروری ہے۔ تو عادت نمبر 11 یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے ماڈل یا اچھے نمونے کے یا ان لوگوں کی پہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کے طریقے پہ چلنا۔ ان کے طریقے پہ کیسے چلیں گے؟ پہلے ان کے طریقے کو جانیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، پھر اس کو سامنے رکھ کے اپنے عمل کو امپروو کریں گے یا اپنے عمل کو اس کے حساب سے چیک کریں گے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے۔ اچھا، آیت کا اگلا حصہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا ان پر۔ غیر کا مطلب ہے نہیں، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں غیر مسلم، یعنی کہ وہ جو مسلم نہیں ہے، یا غیر عرب، یعنی وہ جو عرب نہیں ہے۔ تو اس طرح غیر کا مطلب ہوا نہیں یا اس کے علاوہ۔ مغضوب جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ اچھا، مغضوب میں ایک سب سے پہلے امپورٹنٹ بات تو یہ نوٹ کریں کہ مغضوب سے پہلے الف لام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ اسم ہے۔ اچھا، اب اردو میں ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مظلوم، تو مظلوم کو سمجھیں گے تو مغضوب کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو مغضوب وہ ہے جس پر غضب کیا گیا۔ علیہم پھر دوبارہ آ گیا، تو علیہم کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ دو ٹکڑے ہیں، علا اور ہم۔ علا کا مطلب ہے پر، اور ہم کا مطلب ہے ان سب، تو ان سب پر۔ آیت کا اگلا حصہ ہے ولد دعالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اس میں بھی وا لا الگ الگ ہیں۔ وا کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہ۔ ولد دعالین، وا کا مطلب ہے اور لا کا مطلب ہے نہ۔ تو لا جو ہے یہ قرآن کریم میں 1700 کے قریب دفعہ آیا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کے 600 صفحات ہیں، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ تقریباً ہر صفحے میں آن ایوریج 2 سے 3 دفعہ یہ لفظ نظر آئے گا آپ کو۔ اچھا، دعالین، اب دعالین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو شروع میں الف لام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے، اور دوال کا مطلب ہے گمراہ ہونا۔ تو ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہدایت کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ دلالت۔ تو وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے دوال۔ دوال کا مطلب ہے گمراہ ہونے والے، اور دوالین جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، جیسے مسلمن کی جمع ہم نے پڑھی تھی مسلمون اور مسلمین، اسی طرح دال کی جمع ہے ہوگی دعالون اور دعالین۔ تو یہاں پہ دعالین لفظ یوز ہوا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے یہ پھر ہم آگے اسباق میں پڑھیں گے۔ فی الحال بس صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ دوال جو ہے نا یہ گمراہ ہونے والے، اور دعالین وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں وہی والی بات جو میں نے ابھی بتائی وہ لکھی بھی ہے کہ دعالن کی جمع ہوگی دعالون، اور دعالن یا دعالین کی جمع ہے دعالین۔ تو یہ ہم ساتھ ساتھ جو ہم نے اسباق پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کو ریوائز بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں۔ 2 کیٹیگریز ہیں، ان لوگوں سے الگ کر رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا یا
جو گمراہ ہوئے. تو یہ دو کیٹیگریز ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مغضوب لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر غصہ مغضوب لوگ وہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا ان لوگوں کا ذکر ہے. جیسے قوم عاد ہو گئی، قوم سمود ہو گئی، بنی اسرائیل کا بہت بڑا بہت زیادہ ذکر ہے. پھر اسی طرح قوم نوح ہو گئی. پھر اور کچھ اقوام ہیں، قوم حضرت شعیب کی قوم جو تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اس طرح بہت ساری ایسی اقوام ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا. تو ہم ان سب سے اپنے آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان لوگوں کا رستہ دے جن پر انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں رستہ چاہیے ہمیں جن پر تو نے غصہ کیا. اب یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. تو دنیا میں جو حال ہوا اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا، اور آخرت میں جو حال ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا کہ جو لوگ ناکام ہو جائیں گے اس دنیا کے امتحان میں، ان کے ساتھ کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بھی پیروی کرتے ہیں، کسی ہیرو یا کسی لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ لوگ قرآن اور حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے لیے جو پیروی کرنے کا، جو کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخصیت کو یا کسی بھی ہیرو لیڈر کو فالو کرنے کا جو کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ قرآن اور حدیث ہونا چاہیے. تو ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، دعالین جو ہے وہ لوگ ہیں جو جانتے بغیر ہی گمراہ ہو گئے. یعنی کہ مغضوب تو وہ تھے جن کو علم تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس ہدایت بھیجی، اور انہوں نے اس ہدایت کی پیروی نہیں کی بلکہ اس ہدایت کو سائڈ پہ کر دیا اور خود کچھ اور کرتے رہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے. ضالین وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور نہ انہوں نے پتہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ نہ ان کو پتہ چلا، نہ انہوں نے پتہ کرنے کی کوشش کی. وہ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے، ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے. بس وہ دنیا میں گم ہیں اور دنیا کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. تو ہم ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا اور نہ انہوں نے کوشش کی. اور ہم ان لوگوں سے بھی الگ کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اس پر اس علم کی یا اس ہدایت کی پیروی نہیں کی. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن ہمارے گھر میں ہے اور ہم بھٹک رہے ہیں. ہمیں قرآن اور ہدایت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہدایت آئی ہوئی ہے، اور ہم اس ہدایت کو نہیں پہچانتے، اس ہدایت کو نہیں جانتے. اور قرآن سے ہم دور اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، یا ہم قرآن صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم عربی ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس کا ہمیں ثواب مل جائے گا. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں. اور اس وقت ہماری قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ اکثریت افراد وہ ہیں جو کہ قرآن سمجھ نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے، اس کے لیے پلان بنائیں اور وقت نکالیں. تو الحمدللہ یہ جو قرآن کورس کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن سیکھیں. ظاہر ہے آپ لوگوں نے اس کے لیے رجسٹر کیا، اس کے لیے ٹائم نکالا، تو آپ لوگ اس کو کلاس کو اٹینڈ کرنے کا پلان بناتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس ارادے میں کامیابی عطا فرمائے، آمین. تو عادت نمبر 12 یہاں سے کیا نکلے گی کہ برے ماڈلز، یعنی کہ برے لوگوں کی پیروی سے معذرت کرنا اور ان سے دور رہنا، اور کوشش کرنا کہ ہم پہچانیں کہ کون سے برے ماڈلز ہیں جن کی ہمیں پیروی نہیں کرنی. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں.
جو آج ہم نے کلمات پڑھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ وہ آدھی کس طرح ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین، تو وہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اے اللہ تو مالک ہے جزا کے دن کا، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو بات کہی ہے میرے بندے نے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر دوسرا جو ہے وہ ہم اپنے لیے کہتے ہیں اور تیرے سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب جو میرا بندہ اس کے بعد میرے سے مانگے گا میں اس کو دے دوں۔ تو پھر بندہ کیا مانگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ اس نے مانگا اسے سب کچھ ملے گا۔ تو اگر ہم یہ مکالمہ جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں نماز پڑھتے ہوئے، تو ہماری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا ہے، وہ اس کا بالکل ایک کانٹیکسٹ ہی چینج ہو جائے گا۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ معراج کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، تو مومن کے لیے جو معراج ہے نا وہ نماز ہے۔ تو نماز میں اگر اللہ تعالیٰ کی یہ جو حدیث قدسی ہے یہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اپنے ذہن میں رکھیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں، تو اس سے پھر جو ہمیں نماز کا جو لطف آئے گا وہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، یہ سیدھے راستے کی دعا ہے۔ تو اپنی جو ووکیبلری کارڈ ہے اس کو ساتھ رکھیں، اس میں اس طرح سے اس سبق کا جو الفاظ ہیں اس کو وہ بتائے گئے ہیں۔ اور اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 4B، جس میں ہم گرامر کے ذریعے سے قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے مائکس آن کر لیں، کیونکہ سبق نمبر یہ جو سبق B ہوتا ہے گرامر جس میں پڑھتے ہیں اس میں ہم انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اوکے، چلیں جی، آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ آج کے سبق میں ہم نے مذکر سے مؤنث بنانی سیکھنی ہے اور اس کی جمع سیکھیں گے انشاءاللہ۔
تو گرامر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں. ٹی پی آئی کو ٹی پی آئی کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں. تو میرے ساتھ پڑھیے. سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، دل بتائیے، سے کیجیے دل سے اور کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ہم نے ابھی تک کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ 6 الفاظ ہیں جو کہ اسم ہیں، اسم ضمائر ہم کہتے ہیں ان کو، اور یہ ضمائر ہیں جو کہ الگ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ 6 پڑھے تھے ہم نے. اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. یہ تو یاد ہو ہی گئے ہوں گے اب تک. ہوا، ہم، ہوا، ہم، انت، انا، انت، انتم، نحن. انا، ہوا، ہم، انت، انا، ہم، نحن. انتم، نحن. ہوا، انت، انا، انتم، نحن. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ ٹکڑے پڑھے تھے کہ یہ ٹکڑے جو ہیں یہ مختلف اسموں کے ساتھ یا مختلف حروف کے ساتھ مل کے آتے ہیں. تو یہ آج کے سبق میں بھی ہم نے کچھ ٹکڑے دیکھے کہ سورہ فاتحہ کی آیات کریمہ جو ہم نے پڑھی ان میں بھی نظر آئے. تو یہ کیا تھے؟ یہ ہے ہو، ہم، کا، جی، ہم، کا، کم، نا. جی، ہو، کم، ہم، نا. کا، جی، ہم، کم، نا. کا، جی، کم، نا. اچھا، آج کا جو سبق ہے نا وہ ہمارا ہے کہ مذکر سے مؤنث بنانی ہے. تو ہم نے شروع میں جب ٹی پی آئی کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس وقت ڈسکس کیا تھا کہ جب دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا جائے گا تو وہ ہوگا مذکر کے لیے، جب بائیں ہاتھ سے اشارہ ہوگا تو وہ ہوگا مؤنث کے لیے. تو آج ہم دائیں ہاتھ سے بھی اشارہ کریں گے، بائیں ہاتھ سے بھی اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو مذکر کا ہم نے پڑھا تھا کہ جی مذکر کا ایک لفظ ہے جو ہے وہ مرد. تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں ہوا. تو جب ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ وہ عورت تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہیا. تو اب دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور کہیں ہوا، ہوا، اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں کہیں ہیا. ہیا، ہوا، ہوا، ہیا، ہوا، ہیا، ہیا، ہوا، ہیا، ہوا، ہوا، ہیا. ہیا. اچھا، پھر ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے، کچھ ہم نے مذکر کے کچھ اسم پڑھے تھے. ہم نے پڑھا تھا مسلمن، مومنن، صالحن، کافرن اور مشرکن. اب جب ہم کسی بھی اسم کی مؤنث بنانی ہوتی ہے تو مؤنث بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تنوین کی جگہ زبر لگائیں اور آگے گول تا لگا دیں اور گول تا تنوین کے ساتھ لگا دیں. تو مسلمون سے یہ بن جائے گا مسلماتن. مومنون سے بن جائے گا مومناتن. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں بھی ہم نام رکھتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ شاکر نام رکھا مرد کے لیے تو شاکرہ عورت کے لیے. اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں جو کہ ہمارے مطلب اس میں اردو میں بھی مستعمل ہے. تو اگر ہم ان کو ذہن میں رکھیں تو بھی ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ورنہ اے بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں گول تا لگا دیں. تو مسلم سے بنے گی مسلماتن، مومنن سے بنے گی مومناتن، صالحن سے بنے گی صالحاتن، کافرن سے بنے گی کافراتن اور مشرکن سے بنے گی مشرکاتن. تو میں مذکر پڑھتا ہوں، آپ لوگ مؤنث پڑھتے جائیں. مسلمن، مسلمتن، مؤمنن، مؤمنتن، صالحن، صالحتن، کافرن، کافرتن، کافرت، مشرکن، مشرکتن. مشرکاتن. اچھا، اگلا سبق ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگلا سبق ہم نے پڑھا تھا کہ ہم وہ جو ضمائر تھے ان کو
مذکر کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے تھے، تو ہم کہتے تھے ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے۔ تو جب ہم اس کی مؤنث بنائیں گے تو یہ دونوں چیز الفاظ چینج ہو جائیں گے، تو ہوا کی جگہ آ جائے گا ہیا، اور مسلمون کی جگہ آ جائے گا مسلماتن۔ تو مسلمات، اب جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح ہم میں مذکر والا جملہ پڑھتا ہوں آپ لوگ، اور اشارہ کروں گا ساتھ میں، آپ لوگوں نے مؤنث والا جملہ پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ اشارہ کریں۔ ہوا مسلمون، هي مسلمة. هي ہیا مسلمة، مسلماتن، ہوا مومن، هي مؤمنة، ہیا مؤمنتن، ہوا صالح، هي صالحة. هي صالحة، ہیا صالحۃ، ہوا صابر، هي صابرة. صابرة، ہیا صابرۃ، ہوا شاکر، هي هي شاكرة. شاكرة، ہیا شاکرۃ۔ تو یہ ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، ہم نے ایک تو یہ پڑھا کہ ہوا جو مذکر ہے واحد، اس کی جمع اس کے مؤنث ہے ہیا، ہوا کی جمع ہے، ہوا کی مؤنث ہے ہیا، ایک گیا ہم نے پڑھا، اور دوسرا ہم نے پڑھا کہ مسلم، مومن، صالح، صابر، شاکر، کافر، منافق، ان سب کو مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں گول تا لگا دیے۔ اچھا، اب ہم نے جو ٹکڑے پڑھے تھے اب ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو ٹکڑے پڑھنے سے پہلے ہم ایک مثال لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو اس میں ہو جو ہے نا یہ وہ ٹکڑا ہے جو کہ ہم نے پڑھا ہے، ہو، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور جب ہم کہتے ہیں عائشہ تو ہم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہو جو ہے وہ ہے اس مرد کا، اور ہا کا مطلب ہے اس عورت کا۔ تو ہو ہم نے ہوا پڑھا، ہوا کا ہم نے پڑھا تھا مؤنث ہیا، تو ہو کا مؤنث ہے ہا۔ تو جو ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے وہاں پہ ہو کا مؤنث کیا ہوگا؟ ہا۔ تو یہ مؤنث اب ہم اس طرف پڑھ، یہ اب ہم نے 6 پڑھے تھے تو یہ 7واں ایڈ ہو گیا۔ تو ہم نے پڑھے تھے ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، اور ہا، دوسرے ہاتھ سے ہا۔ اچھا، اب اس کی مثالیں کیا ہوگی؟ ہم نے پڑھا تھا ربو ہو، اس مرد کا رب، تو ہم کہیں گے ربو ہا، اس عورت کا رب۔ ہم نے کہا تھا دین ہو، اس مرد کا دین، تو ہم کہیں گے دین ہا، اس عورت کا دین۔ ہم نے پڑھا تھا کتاب ہو، اس مرد کی کتاب، تو اب ہم کہیں گے کتاب ہا، اس عورت کی کتاب۔ تو میں مذکر والے صیغے پڑھتا ہوں، آپ مؤنث والے صیغے پڑھیں۔ رب ہو، ربها. ربها، دین ہو، دينها. دينها، کتاب ہو، كتابها. كتابها، اور رضی اللہ عنہ، رضي الله رضي الله عنها، رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح رسول ہو، رسولها. اسم ہو، اسمها. اسمها، تو یہاں سے اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہو اور ہا میں کیا فرق ہے۔ رسول ہو کا مطلب ہے اس مرد کا رسول، اور رسول ہا کا مطلب ہے اس عورت کا رسول۔ اسم ہو کا مطلب ہے اس مرد کا اسم، اور اسم ہا کا مطلب ہے اس عورت کا اسم۔ اب عربی بول چال میں ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے پوچھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ جی من ربو ہو، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اس مرد کا رب کون ہے، تو اس کا جواب ہم نے کہا تھا من ربو ہو، نبی اللہ. نبی اللہ. نہیں رب اللہ، رب رب اللہ. ہو، تو ہو کا جواب ہو سے ہی آئے گا۔ رب من رب ان سب کا رب کون ہے؟ رب اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے۔ رب من رب الله، رب اللہ، من رب ربهم الله، رب اللہ، من ربو کا ربي الله. ربی اللہ، من ربکم ربي الله، من ربکم رب اللہ۔ نہیں یاد کیے ٹکڑے، یاد نہیں کیے میرا خیال ہے کسی نے۔ تو ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا۔ تو من ربہ ربہ اللہ، من ربہم ربہم اللہ،
من ربو کا ربی اللہ، من ربکم ربنا اللہ، یہ ہم نے پڑھے تھے پچھلی اللہ دفعہ۔ اس دفعہ ہم پڑھیں گے من ربوہا، اس عورت کا رب کون ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ ربی کیا جواب ہوگا؟ ربوہا اللہ، تو ربو اللہ، تو اس عورت کا رب اللہ ہے۔ پھر ہم کہیں گے ما دینوہا، اس عورت کا دین کیا ہے؟ دین حل اسلام۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا ما دینہو، ما دینہم، ما دینکا، ما دینکم، تو ہم نے پڑھا تھا دینہو اور دینہم کا جواب دینہو اور ہم سے ہی آئے گا، دینکا کا جواب دینی سے آئے گا، اور دینکم کا جواب دیننا سے آئے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ دینہا کا جواب دینہا سے ہی آئے گا۔ ما دینہا، اس عورت کا دین کیا ہے؟ دینہا الاسلام، اس عورت کا دین اسلام ہے۔ ما کتابہا، کتاب قرآن کتابہا القرآن، الحمد۔ من رسولہا، اس عورت کا رسول کون ہے؟ رسول رسولہ محمد رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما اسمہا، ما اسمہا، تو اسمہا زینب یا اسمہا فاطمہ، جو بھی نام کا۔ تو اس میں ہم نے بیسکلی یہ پڑھا کہ جب ہا کا سوال ہوگا تو وہ جواب بھی ہا سے ہی آئے گا۔ تو یہ تو ہمیں پہلے بھی پتا ہے کہ ہو کا جواب ہو سے آتا ہے، تو ظاہر ہے ہا کا جواب ہا سے آئے گا۔ تو اب اگلی جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے کہ جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو جمع بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے مسلمتن، مسلمتن کا مطلب ہے مسلمان عورت، ٹھیک ہے، مسلمان عورت۔ مومنتن کا مطلب ہے مومن عورت، صالحتن کا مطلب ہے نیک عورت، کافرتن کا مطلب ہے کافر عورت، مشرکتن کا مطلب ہے مشرک عورت۔ تو اب جب ہم نے اس کو جمع بنانا ہوگا تو ہم یہ تا ہٹائیں گے، گول تا ہٹائیں گے، اور الف تے لگا دیں گے۔ تو مسلمتن کی جمع بنے گی مسلماتن۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمن کی جمع مسلمون ہے، واو نون لگاتے تھے، یہاں پہ الف تے لگائیں گے۔ تو مسلمن کی جمع تھی مسلمون، ٹھیک ہے، مسلمن اور مسلمون۔ تو مسلماتن کی جمع ہے مسلماتن، مومناتن کی جمع ہے مومناتن، صالحاتن کی جمع ہے صالحاتن، کافراتن کی جمع ہے کافراتن، اور مشرکاتن کی جمع ہے مشرکاتن۔ تو اب یہ نوٹ کریں کہ جب تنوین ہوگی آخر میں ڈبل پیش کے ساتھ، تو الف تے جو آئے گا وہ ڈبل پیش کے ساتھ ہی آئے گا۔ جیسے مسلمون کی جمع مسلمون تھی تو تھوڑا سا اس کو کھینچ کے لمبا کیا تھا، مسلمون کو مسلمون کر دیا تھا۔ اسی طرح مسلماتن کو مسلماتن تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر دینا، اور لکھیں گے اس کو اس طرح۔ تو میں واحد پڑھتا ہوں، آپ جمع پڑھیں۔ مسلماتن، 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 تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ الف آیا نا درمیان۔ مومناتن، مومناتن مومناتن، صالحاتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن، مشرکاتن مشرکاتن۔ تو ایک تو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب مسلمن تھا تو مسلمون تھا، اور مسلمن یا مسلمن ہوگا تو وہ مسلمین ہوگا، تو ان دونوں کی جمع جو ہے وہ سیم تھی۔ اسی طرح یہاں پہ بھی جب مسلمتن ہوگا تو یہ تو مسلماتن ہو گیا، لیکن جب مسلمتن یا مسلمتن ہوگا تو اس کی جمع بنے گی مسلماتن۔ مسلمات، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ مسلماتن کوئی لفظ نہیں ہوتا، مسلماتن یا مسلماتن کی جمع مسلماتن ہوگی۔ تو مسلماتن کی جمع ہوگی مسلماتن، اور مسلماتن یا مسلماتن کی جمع ہوگی مسلماتن، ٹھیک ہے۔ مومناتن کی جمع کیا ہوگی؟ مومناتن، مومناتن، اور مومناتن کی کیا جمع ہوگی؟ مومناتن، مومناتن۔ مومناتن کی کیا جمع ہوگی؟ مومناتن، مومناتن۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کھینچیں گے نہیں تو یہ اور یہ اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں رہے گا،
مومناتن اور مومناتن. صالحتن کی کیا جمع ہوگی؟ صالحاتن. صالحاتن. اور صالحتن کی جمع؟ صالحاتن. صالحتن کی جمع؟ صالحاتن. صالحاتن. صالحتن کی جمع؟ صالحاتن. صالحاتن. الحمدللہ. چلیں جی، اب کیا کریں گے کہ آج ہم چھوٹی سی گیم کھیلیں گے. گیم کیا ہے کہ ایک لفظ آئے گا، وہ آپ نے سب سے پہلے سوچنا ہے کہ اس کا اشارہ کیا ہوگا. جب آپ سوچیں گے تو اس کے بعد ابھی بولے گا کوئی بھی نہیں، سب سے پہلے آپ سوچیں گے اپنے ذہن میں کہ اس کا اشارہ کیا ہے. پھر جب میں کہوں گا کہ بتائیں کہ اس کا کیا اشارہ ہے، تو پھر آپ لوگ سارے بتائیں گے کہ دائیں ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ ہے سائیڈ پہ، دائیں ہاتھ سے سائیڈ پہ ایک انگلی کا اشارہ، دائیں ہاتھ سے 4 انگلیوں کا اشارہ سائیڈ پہ، یا سامنے کی طرف ایک انگلی سے اشارہ، سامنے کی طرف 4 انگلی سے اشارہ. ٹھیک ہے، تو ربہم لفظ ہے. ٹھیک ہے، ابھی کوئی بھی نہیں بولے گا، اشارہ سوچیں اس کا کیا اشارہ ہے. اب بتائیں جی کیا اشارہ ہے اس کا. رائٹ سائڈ پہ پورا ہاتھ. رائٹ سائڈ پہ پورا ہاتھ، ربہم، تو یہ اشارہ ہے ربہم. ٹھیک ہے، تو سارے بولیں تاکہ پتہ چلے کہ سارے پڑھ رہے ہیں، سارے ساتھ ساتھ ہیں. اگلا لفظ آئے گا، پہلے کوئی بولے گا نہیں، سوچیں کہ کیا اشارہ ہے اور پھر بتائیے گا. دینکم. چلیں جی، اب بتائیں کیا اشارہ ہے اس کا. تمہارا پورا، آپ سب کا پورا وقت، آپ سب کا دین. سامنے ہاتھ. اشارہ سامنے کی طرف 4 انگلیاں. 4 انگلیاں. دینکم دائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ. اگلا لفظ ہے جی ہماری کتاب. اشارہ سوچیں اور پھر مجھے بتائیں. ہاں جی، اب کتاب بتائیں. بنا. اپنی طرف اپنی طرف 4 انگلیاں. اپنی ہماری طرف. کتاب یعنی کہ کتابنا. ہماری کتاب. کتاب بنا. ٹھیک ہے، ان سب کا دین. کتاب بنا. ہاں جی، اب بتائیں کیا اشارہ ہے اس کا، ان سب کا دین. دائیں ہاتھ کی طرف 4 انگلیاں. ہاں، دائیں ہاتھ کی طرف 4 انگلیاں. ایک ہی بندے کو پتہ چل رہا ہے، باقی سارے. چلیں ٹھیک ہے، بہرحال اس طرح پریکٹس کرنی ہے. وہ جو آپ ورک بک کریں گے اس میں بھی اس طرح کے الفاظ ہوں گے. ان کی کبھی عربی لکھنی ہوگی، کبھی آپ نے ان کا عربی لکھی ہوگی تو اس کا ترجمہ لکھنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ اشارے سوچنے ہیں. اشاروں کے اوپر بہت توجہ دینی ہے تاکہ اشارے کرتے ہوئے اشارے کرنے سے آپ کو ذہن میں 3 چیزیں یاد ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ مذکر ہے یا مؤنث، ایک یہ کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اور ایک یہ کہ جمع ہے، واحد ہے یا جمع. تو غائب ہے، متکلم ہے یا حاضر ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ پتہ چلے گا، یہ پتہ چلے گا کہ واحد ہے یا جمع ہے، اور یہ پتہ چلے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ 3 چیزیں ہم ایک ہی اشارے سے، اسم جب بتاتے ہیں تو ایک ہی اشارے سے یہ 3 چیزیں بتا دیتے. نقطہ تعلیم. تو سبق ہمارا ختم ہو چکا ہے، اب آخر میں ہم نقطہ تعلیم کرتے ہوتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مختلف جو دماغ کے کمپوننٹس ہیں نا، وہ جب ملتے ہیں تو ہماری جو میموری ہے اس میں کوئی ایک چیز فیڈ ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ ہم جتنے زیادہ اپنے سینٹرز، دماغ کے اندر جو سینٹرز ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں، اتنی زیادہ ہمیں اتنی کلیئر اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو دماغ کو بہتر استعمال کرنے سے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ تو جتنے زیادہ سینٹرز ہم انوالو کریں گے. ہم نے جو سینٹرز پڑھے تھے کہ ہم نے ہاتھی دیکھا، ہاتھی کے بارے میں سنا، پھر ہاتھی کے بارے میں پڑھا، پھر ہاتھی کی کوئی تصویر دیکھی، پھر ہاتھی کی آواز سنی، پھر ہاتھی کو کوئی اپنی کسی میموری سے اس کو ریلیٹ کیا. تو جتنی زیادہ ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے اس چیز کو اپنی میموری میں، تو اتنا وہ ہمیں اچھا یاد ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک امپلس ہے وہ بجلی چمکتی ہے جب ہم ایک کوئی بھی سینٹر ایک کسی میموری کا کسی چیز، کسی لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک بجلی چمکتی ہے، یا الیکٹرک امپلس آتی ہے، اس کو ہم اردو میں آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ بجلی چمکتی ہے۔ تو دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانی ہیں۔ تو جتنی زیادہ بجلیاں چمکائیں گے اتنا زیادہ آپ کو چیزیں یاد ہوں گی، اور اتنی زیادہ آپ کو اچھی طرح یاد رہیں گی۔ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہے؟ بجلیاں چمکانے کا فائدہ یہ ہے کہ معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا، اور جب آپ یاد کرنا چاہیں گے، ریکال کریں گے، تو جلدی ریکال ہوگا۔ اور ٹی پی آئی میں جو ہم 7 چیزیں، 7 کمپوننٹس استعمال کرتے ہیں، تو ہم بیسیکلی 7 سینٹرز کے ذریعے ایک چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک خاص فائدہ ہے۔ تو ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ سنیے سنیے، پہلے جو سنیے بھی چیز آپ یہ جو ابھی لیکچر ہو رہا ہے اس میں آپ سنتے ہیں، ساتھ آپ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سوچتے ہیں، اپنے دماغ میں اس کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ کو بولنے کا کہا جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ بولیں یا میرے ساتھ پڑھیں، تو آپ بولتے ہیں اور اشارے کر کے بتاتے ہیں۔ اور یہ سارے کام جب آپ اپنے دل سے کریں گے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کے جب ہم کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہم اپنے دماغ میں مختلف سینٹرز کو ایک ہی چیز یاد کرنے کے لیے اس کو جگا رہے ہیں یا اس کو ہلا رہے ہیں۔ تو ہم بجلیاں چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے الفاظ بھی سیکھنے کے لیے جب ہم یہ سارا کچھ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ اچھی طرح یاد ہوں گے۔ تو آج کے سبق کے اختتام تک ہم نے 44 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 15,387 بار ہیں، اور قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں تک ہمارا جو یہ بیٹری سیل ہے وہ چارج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہاں تک پہنچ چکے ہیں ہم۔ ہمارا ٹارگٹ ہے یہ 40,000 کراس کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تیزی سے۔ 7 ہوم ورک یاد رکھنے ہیں: 2 تلاوت کے، 5 منٹ قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھنا ہے، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں۔ اور تلاوت کرتے ہوئے یا حافظے سے پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ فیملیئر لگیں گے، تو آپ کو تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا۔ اچھا، اور 2 پڑھنے کے کام ہیں: ایک کتاب سے پڑھنا ہے، یہ جو اس کورس کی ٹیکسٹ بک ہے اس سے پڑھنا ہے، اور ایک پاکٹ بک یا ووکیبلری کارڈ جو آپ کو دیا گیا ہے اس سے آپ اپنے سبق تک جو بھی الفاظ ہیں اس کو ریوائز کریں تاکہ آپ کی ووکیبلری بڑھے۔ اگلا کام کیا ہے جی؟ 5واں کام ہے اس کورس کے لفظی ترجمے اور قواعد کا MP3 سنیں یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں۔ اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ اور جب آپ تلاوت کریں تو اس کے ان کے الفاظ اور اس کے معنی پہ غور کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ آپ کو منتخب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کا انتخاب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں: رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں: اے اللہ قرآن کریم کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں۔ پاکٹ بک آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد 2 منٹ یا 3 منٹ نکال کے جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان اسباق کے الفاظ کو ریوائز کرتے رہیں۔ جو کچھ آپ نے سیکھا وہ آسان ہے، اس کا سیکھنا آسان ہے، اس کو سکھانا بھی آسان ہے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا کہ ہوا ہے مرد کے لیے تو ہیا ہے عورت کے لیے۔ ہم نے پڑھا ہو ہے مرد کے لیے تو ہا ہے عورت کے لیے۔ ہم نے پڑھا مسلمن مذکر تھا تو اس کی مؤنث ہے مسلماتن۔ اور ہم نے پڑھا مسلمن کی جمع تھی مسلمون مسلمین، اور مسلماتن کی جمع ہے مسلماتن یا مسلماتن۔ تو مسلماتن ہوگا تو مسلماتن ہوگا، اور مسلماتن یا تن ہوگا تو مسلماتن ہوگا۔ بس یہ ہم نے پڑھا آج۔ تو یہ آپ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، اپنے فیملی کے باقی ممبرز ہیں، ان کو بتائیے، ان کو سکھائیے۔ تو ان کو بتانے کا فائدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آپ کو خود اچھا یاد ہوگا، اور پھر جب آپ ٹیچر بننا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے جو ٹریننگ ہے وہ بھی دی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔